بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ آپ جب مرید ہونے کے لیے نا پاک پتن شریف سے چلے نا، سفر کرتے کرتے ہندوستان میں پہنچے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مرید ہونے کے لیے آپ کیا چلے کہ میں ان کا مرید ہوتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے نا اجمیر میں، کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ایک نا خشک تنا ہے لکڑی کا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میری نظر پڑی، میں سوچنے لگا کہ فرید پاک پتن سے چلا ہے، اتنا بڑا نام سنا تھا اجمیر کے بادشاہ کا، اور جب تو دیکھ رہا ہے کہ یہ اس فقیر نے کھجور اس تنے کے ساتھ جو لکڑی کا خشک تنا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، اگر یہ فقیر اس تنے کو ہرا نہیں کر سکتا تجھے کیا دے گا، تجھے کیا فیض ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں یہ میں سوچ رہا تھا، میں نے ابھی بات نہیں کی، ابھی ملاقات سامنے بیٹھا ہوں، باتیں ابھی ہونی ہیں، کیسے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے کیا دینا ہے جو اس لکڑی کو ہرا نہیں کر سکتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز نے جب نظر کی نا اس تنے کے اوپر تو اللہ نے اسے ہرا بھرا کر دیا، سبز درخت بن گیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ پہلے خشک تھا، میں سوچ رہا تھا یہ ابھی ہرا ہو گیا، جب خواجہ غریب نواز نے نظر ہٹائی نا تو وہ تنا پھر خشک ہو گیا۔ آپ فرماتے میں پھر سوچنے لگا یہ کیسا فقیر ہے، اس نے ہرا کر کے پھر اسے خشک کر دیا۔ آپ نے پھر نظر کی، جب دوبارہ نظر کی اسے پھر ہرا بھرا کر دیا۔ آپ نے پھر نظر اٹھائی، پیچھے نظر کی تو پھر وہ لکڑی خشک ہو گئی۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں پھر سوچنے لگا یہ ماجرا کیا، یہ کبھی خشک کبھی تر، یہ ہے کیا، یہ تاری ہو جائے تو بہتر ہے۔ آپ نے پھر نظر کی اسے پھر تر کر دیا، پھر نظر ہٹائی تو وہ خشک لکڑی بن گئی۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو خواجہ غریب نواز مجھ سے مخاطب ہو کر فرمان لگے او فرید اگر اللہ اسے خشک رکھنا چاہتا ہے تو انہیں ضروری سے ہرا کرنا ہے، اگر اللہ اسے تر نہیں کرنا چاہتا تو انہیں ضروری سے ہرا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں رب اپنے بندوں کو کیا شان عطا فرماتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کی عبادت اور ریاضت کر کے اس کے حکموں کو مان کے کہ اللہ کا نیک بندہ اگر تنے کے ساتھ کمر لگائے توجہ کرے اللہ اسے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ تو کسی گناہگار کے دل کے اوپر اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑ جائے اللہ اس کی دل کی کھیتی کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی، خواجہ غریب نواز فرمان لگے فرید تجھے دینے کے لیے نا جس مقصد کے لیے تو آیا ہے، تیرے برتن کو بھرنے کے لیے نا میرا مرید ہی کافی ہے، جا تو ادھر چلا جا۔ وہاں سے چلے، فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بھیجا دلی کے اندر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، جو بابا فرید الدین کے پیر ہیں اور وہ مرید ہیں خواجہ غریب نواز کے، یعنی پیر نے اپنے مرید کے پاس بھیجا جا ان کا مرید ہو جا، وہیں سے سب کچھ مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اتنا سفر کیا پاک پتن سے اور مرید بھی اس کا مجھے کروا رہے ہیں جو خود بزرگ ہیں، پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہیں گے، اور مجھے انہوں نے کیا فیض دینا ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اندر حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب حجرے میں سے باہر نکلے نا، باہر واپس آئے تو رب کی شان یہ ہے کہ سر کے بال بھی سیاہ، داڑھی مبارک کے بال بھی سیاہ، جوان ہو گئے۔ اور بابا فرید فرماتے ہیں میری طرف توجہ کر کے مخاطب ہو کے فرمان لگے فرید اب ٹھیک ہے، اب کام چلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں تو اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا اور وہ ساری بات ہی میری سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا فرید دکاندار سے غرض نہیں ہونی چاہیے، سودے سے غرض ہونی چاہیے۔ سودا خالص ہے یا نہیں ہے؟ دکاندار جیسا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، جیسا ہے، دکاندار سے غرض نہیں، سودے سے غرض ہونی چاہیے۔ اگر تجھے سودا نہ ملتا پھر تو سوچتا۔ یہ بات یاد رکھنا، دکاندار کے بارے میں نہ سوچنا، سودے کے بارے میں دیکھنا۔ تو پھر بابا فرید کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایسا سودا دیا، ایسا سودا دیا، ایسا رنگا کہ زمانے گزر گئے، دنیا آج بھی حق فرید یا فرید کے
نعرے لگاتی ہے، نام لیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی شان دیکھو، ان کا مقام دیکھو، رب نے انہیں کتنا نوازا ہے، کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے مارا ہے، نفسانی خواہشات کو پہلے مارا ہے، اللہ نے پھر ان کو کتنی عزتیں اور شانیں عطا فرمائی۔